بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے مجھے کچھ کومنٹس آ رہے ہیں، کیا نہار منہ پانی پینا واقعی نقصان ہے؟ اسلام کے مطابق کیا یہ بات درست ہے؟ حدیث مبارکہ میں نہار منہ پینے کا ذکر آیا ہے، کیا یہ چیز کہاں تک نقصان دہ ہے؟ کیا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصانات ہوتا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے گا۔ تو آج میں آپ کو اسی کی تحقیق کر کے انشاءاللہ بتا رہا ہوں کہ نہار منہ پانی پینے سے آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے کیا فائد ہو سکتے ہیں، اور یہ بات کہاں تک درست ہے جو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر کافی زیادہ پھیل رہی ہے کہ نہار منہ پانی پینا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو میڈیکل لحاظ سے بھی بتاؤں گا اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گا کہ یہ چیز کہاں تک ہے اور یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق نہار منہ پانی پینے کے حیرت انگیز فوائد موجود ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو صرف ہماری صحت بہتر رہے گی بلکہ پورا دن چاق و چوبند رہے گا اور چست رہے گا۔ اگر ہم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کے بعد 1 یا 2 گلاس پانی نہار منہ پی لیں تو اس سے بدن میں پانی کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ لوگ صبح اٹھ کر کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، لیکن اس سے مزید پیاس لگ جاتی ہے، جبکہ پانی پینے سے پورے دن کی تازگی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، فوری توانائی مہیا ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بدن میں سستی اور کم توانائی کی بڑی وجہ پانی میں کمی بھی ہے۔ پانی جسم اور دماغ دونوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے اور انسانی موڈ کو اچھا کرتا ہے۔ نیند کے بعد بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور نہار منہ پانی پینے سے انسانی دماغ دن بھر تر و تازہ رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں انسانی دماغ 73% 73% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے پانی کی وافر مقدار دماغ کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر صبح کے وقت 2 گلاس پانی پی لیا جائے تو دن کی ساری شروعات درست سمت میں ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے تو اپنا جو سارا فارمولہ ہے وہ بتا دیا۔ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو کہاں تک جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اسلام خود اس پہ کیا کہتا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس جتنی بھی ہے وہ اسلامک چیزوں سے تحقیق کر کے اسلام سے مطابق جو ہے وہ تحقیق کر کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق چلتی ہے اور ان سے ہٹ کر کے وہ نہیں چلتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہار منہ پانی پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے ہی کافی ہے درجہ ذیل۔ اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ چیز جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، اسلام نے نہار منہ پانی پینے سے کبھی بھی منع نہیں کیا اور نہ ہی نہار منہ پانی پینے میں اسلامی اعتبار سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ جب ہم طب کی روشنی میں نہار منہ پانی پینے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ بے شمار فوائد نظر آتے ہیں۔ درد سر، جسم، بواسیر، بلڈ پریشر، دمہ، کھانسی، جگر کے امراض، بلڈ کولیسٹرول، بلغم، ٹی بی، تیزابیت، قبض، ذیابیطس، گیس، اس طرح کی تمام تر جو بیماریاں ہیں وہ پانی پینے سے
دور ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک نہار منہ کی بات کی جائے، نہار منہ پانی پینے سے، اسلام اس کے بارے میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ اس سے کوئی نقصان ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایسی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اسلام بالکل بھی اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتا دیا ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے پیٹ کی جو چربی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی کوئی بھی بات اگر آپ کو مائنڈ میں آتی ہے تو آپ اس پہ بالکل بھی دھیان نہ دیں، کیونکہ اسلام میں نہار منہ پانی پینے سے بالکل بھی منع نہیں کیا گیا۔ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اسلام نے کوئی چیز ہمیں ایسی نہیں بتائی جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے، میڈیکل سائنس بھی اس کو پروو کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیا کریں، تو یہ صحت کے لحاظ سے فرمایا، اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس میں حرام یا جائز کا مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے نہار منہ پانی پی لیا تب ایسا نہیں کیا تو اس نے حرام یا جائز کام کیا، بلکہ ناجائز کام کیا۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں پانی پینے کا ایک طریقہ کار ہے، اگر اس کے مطابق پانی پیا ہے تو وہ ٹھیک کیا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے پانی پیا ہے تو وہ نقصان کیا ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کے کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے یا جس طریقے سے اسلام نے منع فرمایا ہے اس طریقے سے وہ پانی پیتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر اسلام کے مطابق جس طریقے سے بتایا گیا ہے طریقہ کار کے، اسلام کے مطابق اس طریقے سے پانی پینا چاہیے، خاص کر کے سردیوں کے زمانے میں اگر ٹھنڈا پانی جو ہے سب اٹھتے ہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے پینا ہو تب بھی 1 گھونٹ پی لیا کریں۔ اس دوران ناک سے سانس مت لیا کریں، آپ بیٹھ کے جو ہے اس پانی کو آرام سے 3 گھونٹوں میں پی لیا کریں، اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ اور آخر میں شکر الحمدللہ یہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ اس کو پی لیا کریں۔ نہار منہ پانی پینے سے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلام اس چیز کا منع نہیں کرتا، اور باقی ایسی چیزوں پر آپ بالکل بھی توجہ نہ دیں جو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اسلام صبح پانی پینے سے آپ کی جو صحت ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتی ہے، آپ کی صحت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت پانی، جسم کو پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ صبح کے وقت پانی پئیں گے تو وہ صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایسی اگر آپ نے کوئی بھی بات اسلام سے متعلق کوئی مسائل پوچھنے ہیں تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے آپ دوستوں کے سامنے انشاءاللہ لے کر کے آئیں گے، تاکہ اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق جس چیز نے منع کیا، جس چیز کا حکم فرمایا، آپ اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو لے کر کے آئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔